بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فرشتوں سے متعلق آج کا جو موضوع ہے صفات الملائکہ الخلقیہ، یعنی ان کے اخلاق، ان کے آداب کے سلسلے میں ہم لوگ اس میں دو باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک، فرشتوں کی اخلاق اور ان کے آداب کے سلسلے میں قرآن مجید نے ایک ان کی صفت یہ بتلائی ہے کرام بررہ۔ یہ کسرہ جو دیا ہوں میں وہ قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے، کرام بررہ۔ سورہ عبس دیکھیں، پہلے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دوسری صفت پڑھیں گے فرشتوں سے متعلق آج۔ سورہ عبس سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر ہے 16، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ تو یہاں جو کسرہ جو ملا ہے وہ اسی بنیاد پر آیت کریمہ کی پیچھے سے ہوتے ہوئے، ورنہ کرام بررۃ اگر ایسے ہی لکھیں گے تو۔ فرشتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو صفتیں بتلائی ہیں۔ کتنی صفتیں؟ دو صفتیں، ایک ہے کرام، ایک ہے بررہ۔ ان کے اخلاق کے سلسلے میں فرشتوں کے کرام یعنی باعزت، شرف والے، بالکل اعلیٰ اور اونچے معیار کے، وضاقتہ میں ہر اعتبار سے، یعنی ان کی چال چلن میں ہر اعتبار سے جو ذاتی طور پر پورے شرف کے ساتھ، ذاتی طور پر بالکل بزرگی کے ساتھ باوقار، پورا شرف والے ہوں، بزرگی والے ہوں۔ یہ جو کرام ہیں قرآن مجید میں اس کے اشتقاقات بہت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے الکریم، ہے نہیں؟ اقرأ وربک الاکرم، اس کے ایک دو معنی کر کے نہیں ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ خوب بخشنے والا، خوب عطا کرنے والا، اتنا عطا کرنے والا کہ کسی کے شکریہ کی امید نہ ہو، کسی کے شکریہ کا محتاج نہ ہو، امید دور کی بات، محتاج بھی نہیں۔ اللہ اتنا عطا کرے گا کہ اس کا کوئی شکر ادا کرے اس کی ضرورت نہیں رب العالمین کو، اس سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں وہ آیت کریمہ کے سلسلے میں ایک بات بتلاتا ہوں میں آپ کو کہ یمن کے ایک عالم، ایک سلفی عالم سے میں سنا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، میرے اور آپ کے لیے اس میں بڑی کام کی بات ہے۔ الاکرم کے بہت سارے معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ خوب عزت دینے والا، اتنی عزت دینا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو اتنی عزت دوں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں، اتنی عزت دوں میں کہ میں چھوٹا ہوں، جیسے اکرام الضیوف بولتے نہیں، مہمانوں کی عزت کرنا، یعنی آنے والے مہمان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ وہ آپ اپنی جگہ میں بہت بڑے ہیں لیکن مہمان کے لیے آپ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ اکرام الضیوف، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی عزت نہیں کرتے، مطلب یہ کہ یتیم کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ آپ ایسے معلوم ہو کہ آپ اس کو بڑا کر دے رہے ہیں، وہ معاملہ اس کا، سمجھ رہے ہیں؟
تو الاکرم کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ خوب عزت دینا، کہ اس کا مقام بڑا کر دینا، اور ایک یہ کہ اتنی بخشش، اتنا عطا کرنا، اتنا نواز دینا کہ آدمی اس کا تصور تک نہ کر سکے۔ تو یہاں پر وہ یمن کے ایک سلفی عالم نے کہا کہ اقرأ وربک الاکرم، تم پڑھو یعنی تم شریعت کا علم حاصل کرو۔ وہاں پر عام دنیاوی جو علوم ہے وہ مراد نہیں ہے، نہ اس کی فضیلت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ، تم شریعت کا علم حاصل کرو، وربک الاکرم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوب نوازنے والا ہے۔ یعنی ہماری دولت اور ہمارے مال اور ہماری معاش کا دار و مدار ہمارے شریعت کے علم پر بھی ہے۔ جو شریعت کے علم کے لیے جتنا وقت نکالتا ہے اس کی دولت میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنی برکت ملے گی۔ یہ راز ہے اس آیت کریمہ میں، سمجھ رہے ہیں؟ لوگ عموماً شریعت کے علم سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ رہا ہے، ہمارا یہ مسئلہ وہ مسئلہ کر کے، جب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم، ہمارے معاش، ہماری آمدنی میں اضافہ اور برکت کو شریعت کے علم سے جوڑ کے رکھا ہے۔ جیسے عموماً احادیث میں آتا ہی نہیں، صلہ رحمی کرو تو تمہاری معاش میں اضافہ ہوگا، برکت ملے گی، استغفار کرو تو برکت ملے گی، ویسے ہی شریعت کا علم حاصل کرو تو پھر تمہیں برکت ملے گی، تمہارے کھانے پینے میں اضافہ ہوگا، تمہاری جو دنیاوی مسائل ہیں، تمہارا جو معاش کا مسئلہ ہے وہ مستحکم ہو جائے گا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے سلسلے میں تمہاری محبت ڈالے گا، تمہاری عزت ڈالے گا، تمہیں شرف والا بنا دے گا، تمہیں باعزت کر دے گا، شرط یہ کہ تم شریعت کا علم حاصل کرو۔ متاثر ہے آپ کو؟ جی، بہرحال الاکرم کا وہ معنی۔ تو کرام یہ وہ فرشتے ہیں جو بالکل بااخلاق، بالکل شرف والے، بالکل بزرگی والے، بالکل اعلیٰ درجے کے، بالکل عالی مقام، وہ سارا معنی آتا ان کے اندر۔ یعنی اپنی ذات کو جیسے بعض لوگ کھلونا بنا دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہی نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنا ہنساتے ہیں، اتنے لطیفے سناتے ہیں، اتنے یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو کھلونا بنا دیتے ہیں، جبکہ وہ ایک طرح کی آدمی کے وقار کو اور اس کی شخصیت کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو کرام کے اندر وہ معنی آتا ہے کہ بالکل شرف والے، بالکل باوقار، بزرگی والے، ایک وہ معنی، ایک وہ ان کے اخلاق و آداب میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ برارہ، کیا ہے؟ برارہ، عربی زبان میں برارہ کے بھی بہت معنی۔ دوسری جو صفت ہے ان کی برارتن، عربی زبان میں البر، البر کے معنی کیا؟ جی، عربی زبان میں البر کے معنی، ہاں، البحر کے معنی کیا؟ تو البر، جی، اور ہاں، تو پھر آؤ خشکی کی طرف، خشکی کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہاں، تو کیا مطلب کیا اس کا معنی؟ اچھا، ایسا ہی؟ جی ہاں ہاں، بولو، کون بولے؟ ہاں، اور ہو گیا؟ چلیے، کیونکہ عربی زبان جاننے کے لیے اس کا جب بنیادی معنی جانتے ہیں تو پھر یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کے معنی آپ کو معلوم ہوں گے۔ اصل میں عربی زبان میں البر، اس کا بنیادی معنی آتا ہے الاتساع، کچھ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ الاتساع، الاتساع یعنی وسعت کے ساتھ، کشادگی۔ الاتساع، کشادگی اردو میں بولتے ہیں وسعت، وسیع، وسعت کشادگی کے معنی میں۔ الاتساع فی الاحسان، الاتساع فی الاحسان والزیادۃ فی فعل الخیر۔ وَالزِّيَادَةُ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ، برٌ کے اصل معنی۔ تو برٌ کے جو معنی آتے ہیں کشادگی کے، یعنی مختلف معنی دیکھیں اس کے اندر۔ الاتساع، کشادگی کا معنی،
بر اسی لیے زمین کی کشادگی، زمین کا صحیح سالم ہونا، زمین سے بے شمار فوائد اور انسانوں کے نفع دینے والی چیزوں کا نکل کے آنا، سب معنی اس کے اندر آتے دیکھ رہے ہیں آپ، بتا دیا ہوگی آپ کو. البر ظہر الفساد فی البر والبحر هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. بحر اس کا ضد بر، سمندر اور خشکی زمین. تو اس کو بر کیوں کہا گیا وہ اس میں وہ راز ہے پیچھے. تو البر کا بنیادی معنی کیا ہے؟ احسان میں وسعت کے ساتھ، یعنی آپ کسی کو اتنا بھی دے سکتے ہیں لیکن اتنا دینا کہ اسے تصور نہ ہو، احسان میں خوب وسعت کے ساتھ احسان کرنا. کسی نے اچھے نمبرات لیے، کوئی اچھا پڑھا، اسے ایک چھوٹی موٹی چیز بھی دے سکتے ہیں، ایک قلم بھی، انعام ہی ہے. قلم کو کوئی ٹھکرا دے گا کیا؟ یہ انعام ہے. اس پہ اگر مسجد فرقان لکھ دیا جائے تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، چھوٹا سا قلم. لیکن الاتساع فی الاحسان، احسان میں خوب اتساع کے ساتھ کام لینا، پوری وسعت کے ساتھ، پوری کشادگی کے ساتھ. والزیادۃ فی فعل الخیر، نیکی کے کام میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا، یعنی اپنی کیا بولتے ہیں اس کو، بہت کچھ اپنے آپ کو مار کر کے آگے بڑھنا، اپنے نفس کو مار کے، اپنی دنیا کو پیچھے کر کے آخرت کے لیے آگے بڑھنے کا جوہر پیدا کرنا. وہ اس کے اندر بنیادی معنی آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے البر. ابن عبد البر نام سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، ایک بڑے عالم دین، سورہ طور میں ہے البر. انہ هو البر الرحیم. الرحیم ایک نام، البر ایک نام. البر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر اتنا احسان کرتا ہے، اتنا احسان کرتا ہے. اگر آپ پیچھے کے آیتیں پڑھ کے دیکھو، آپ پیچھے کے آیتیں، ابھی وہاں سب نہیں، آسمان اسلام پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن معنی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. البر کیسے رب العالمین، سورہ طور میں ہے وہ، کہ اللہ پچھلے وہ آیتیں پڑھیں گے آپ، تب آپ کو معلوم ہوگا وہاں البر کا نام کیوں آیا. بولوں؟ لکھ لیں جی. ظہر الفساد فی البر والبحر، بول دیا نا میں. جی البر خشکی، زمین، وہاں نیکی مانا نہیں، لیکن اس کے لیے خشکی کے لیے البر کا لفظ کیوں آیا وہ جو بتلایا میں، وہ اس کے اندر وسعت کی بات ہے. اس کے اندر سے وہ چیزیں نکلتی ہیں جو انسان کے لیے نفع بخش ہیں. ایک زندہ انسان کے لیے بھی زمین کارگر ہے، ایک انسان مر جائے تب بھی زمین کارگر ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ نے زمین کو مردوں کے لیے بھی زندوں کے لیے دونوں کے لیے مفید بتلایا سورہ مرسلات میں. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، انسان زندہ ہے تب بھی زمین ہی اس کے لیے، مر جائے سب سے بہتر جگہ اس کے لیے زمین ہے، دوسری کوئی جگہ نہیں. یہ سورہ مرسلات کی آیت. تو ہر اعتبار سے نفع بخش ہے زمین، اور پوری وسعت کے ساتھ. اچھا یہاں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں، وہ جو سورہ طور کی آیت، کیونکہ میں وہاں چلا جاؤں نا تو پھر میں آپ کو کہیں اور لے کے چلا جاؤں گا، اس لیے وہاں لے کے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ایسے ہی بتا دیتا ہوں زبانی، تاکہ آگے بڑھیں گے، اس سبق کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا. کس کا؟ اہل جنت کا، کہ جنتی لوگ جنت میں رہیں گے، وہ اپنے زندگی کو یاد کریں گے، ہم نے کیا کچھ کیا جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو جنت ملی. تو اس کے بعد اللہ نے البر اپنا ایک نام ذکر فرمایا. تعلق پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جنت میں جو لے کر کے جو آیا نہیں، وہ اپنے آپ میں عمل کر لے، کیا وہ نہیں، اللہ نے ان کو عمل کی بھی توفیق دی، اور عمل کرنے کے لیے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے بھی ایک موقع دیا اللہ نے ان کو، کہ اللہ سے ہدایت مانگو. پھر اللہ نے دعا قبول کی ان کی، پھر ہدایت پر لے کر آیا ان کو، پھر ان کو مزید دعا کی توفیق دی کہ اے اللہ تو ہمارے لیے نجات کا بندوبست فرما. وہ دعا کی تو اللہ قبول کیا، ایسا ہے کیا؟ دعا کا بھی موقع دیا اللہ نے ان کو، پھر دعا قبول کیا، پھر جنت میں لے کے آیا. تو اللہ تعالیٰ البر ہے، یعنی احسان میں بہت زیادہ تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسا میرا اور آپ کا معاملہ ہے، میں آپ سے آ کے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے دیں گے، ٹھیک ہے چلو مان لے، لیکن آپ نے میرے دل میں ڈالے کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں؟ لیکن اللہ نے خود مزید احسان کیا کہ ہمارے دل میں ڈالا، توفیق دی کہ ہم اس سے دعا کریں، اور ہم دعا کیے، اس دعا کو قبولیت سے نوازا.
عمل کرنے کے لیے بہت بڑا موقع چاہیے. اللہ نے ہمیں ہاتھ اٹھائے ہمارے کہ ہم دعا مانگے اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. وہ دعا کا موقع دیا, پھر ہم اس پہ آئے, پھر اللہ نے مزید ہاتھ اٹھانے کا موقع دیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھ رہے ہیں پیچھے 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 عمل کرنے کا موقع دیتے جا رہا رب العالمین, احسان پہ احسان. ورنہ جنت ہمارے عمل کے موافق کہاں مل جائے گی. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دیدار, اپنی رضا, اتنی عظیم چیز, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا وہ حاصل کرانے کے لیے, وہ کسی کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اتنے مواقع دے عمل کے. ابھی دیکھیں یہاں ہم آئے علم حاصل کر رہے ہیں, ایسا نہیں معاملہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا. یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آئے اور پڑھنے کے بعد اللہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہوا, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے البر ہے, وہ ہم کو پہلے آنے کے سلسلے میں دل میں ڈالا, ہمارے معاملات کو حل کرایا, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں, ہمارے لیے جد و جہد کرنے کا موقع دیا, ہمارے معاملات کو جوڑ کے رکھا. ہم لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں, ہماری سمجھداری میں اضافہ فرمایا. سب کچھ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معلومات میں اللہ کی معرفت عطا فرمائی. تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ آگے بیٹھے تو اللہ کی معرفت ہوئی, وہ پیچھے کے بندوبست کے کام دیکھیں آپ. تو اللہ تعالیٰ البر ہے. تو البر کا بنیادی معنی الاتصاف فی الاحسان والزیادۃ فی فعل الخیر. قرآن مجید میں آتا ہے بر الوالدین, والدین کے ساتھ بر. اور کس معنی میں؟ اسی معنی میں کہ انسان کی جتنی طاقت ہو سکتی ہے وہ طاقت ان کے لیے لگائے, ان کی طاقت کے بقدر. تو البر کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع معنی ہے. آج جو دن چل رہے ہیں ہمارے, اس میں اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بول سکتے ہیں؟ حالیہ دنوں میں جو ایام چل رہے ہیں ان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے. مبرور, حج مبرور. سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے کہ حج مبرور کی دعا کرتے ہیں. حج مبرور کا کیا مطلب؟ مبرور کس معنی میں؟ یعنی مبرور نیکی کے معنی میں, بر سے. یعنی تم حج کے لیے جا رہے ہو, واپسی میں جتنے تم اچھے ہیں تمہاری اچھائی میں بہت اضافہ ہو جائے, بہت نیک بن جائیں, نیکی میں زیادہ آ جائیں آپ. حج مبرور کی دعا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر مبرور کس معنی میں؟ یعنی حج تمہارا قبول ہو جائے, مبرور ہو جائے, کس معنی میں؟ بر سے ہے وہ. یعنی الاتصاف فی الاحسان. تم اب جتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں, جتنی تلاوت, جتنے حقوق العباد میں آگے ہیں, جتنے اس میں آگے, جتنے اس میں آنے کے بعد اس میں بہت اضافہ ہو جانا, گناہوں سے جتنے بچے ہیں اس میں بہت کمی آ جانا. ایسا نہیں ہے تو حج مبرور نہیں اس کا. یہ حج مبرور کی یہی ہے اس کے اندر جو باری کی بات ہے. اور حج مبرور, مبرور کس معنی میں ہے کہ نہیں بولیے؟ تو ابھی آپ کو معلوم ہے آپ کو البر کے معنی کیا ہوئے جی. تو البر یہ عربی زبان کا بہت وسیع لفظ ہے. میں آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ اس لیے بتلایا تاکہ آپ کو یہ سب چیزیں معلوم ہو جائیں. اسی لیے قرآن مجید نے جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے ان کو جو لقب قرآن نے دیا وہ ابرار, ان الابرار لفی نعیم. ابرار کیونکہ یہ لوگ سست نہیں تھے, مست نہیں تھے اور کاہل نہیں تھے. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ جانے والے نہیں تھے, یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے, بہت آگے, اپنی طاقت سے بھی زیادہ آگے نکل جانے والے تھے. احسان ہی احسان کرنے والے تھے. وَالزِّيَادَةُ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ, وہ نیکیوں کے سلسلے میں مواقع کی تلاش میں رہتے تھے. قرآن نے اتنا عجیب اور اتنا عمدہ لقب دیا ان کو, ان الابرار. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو جی؟ بہرحال تو فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برارہ, برارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو وظیفے ان کے اوپر جاری کیے کہ آپ کا یہ فریضہ ہے, آپ کا یہ فریضہ ہے, آپ کا یہ فریضہ ہے, الاتساع فی الاحسان. اللہ کی عبادت میں وہ بالکل اعلیٰ درجے کا جو معیار ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جو کام نبھانے کے لیے حکم دیتا ہے اس میں وہ بہت آگے نکل کے رہتے, بہت آگے. یفعلون ما یؤمرون, انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ, اللہ انہیں جس بات کا بھی حکم دیتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. تو اسی لیے فرشتوں کو کہا گیا کہ برارہ. بات اچھی طرح سے ہو رہی ہے آپ کو؟ یہاں میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو جو بڑی کام کی ہے میرے اور آپ کے لیے. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور
صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں 4937 حدیث نمبر 49، ہاں جی صحیح بخاری کتاب التفسیر 4930 پر 7. یہ جو سورہ عبس ہے، سورہ عبس کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ حدیث لائے امام بخاری رحمہ اللہ. یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن جو خاص لفظ استعمال یہاں پر کیا گیا ہے وہ اور جگہ پر نہیں ہے. وہ حدیث کیا معلوم ہے؟ ام المومنین جی کون؟ کیوں صرف عائشہ؟ اچھا. اس کے بعد امہات المومنین میں کون ہے؟ نہیں معلوم، اس سے پہلے بول چکا ہوں میں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ. جی چلیے، حدیث بڑی غور طلب ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له. البر سمجھ میں آنا آپ کو الحمدللہ؟ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے وہ مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. حدیث میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں. یہ پہلی بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. وہ پوری حدیث آپ جا کر کے اس نمبر میں دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن مجید کا قاری ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، صرف پڑھنے کی بات نہیں، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، وہ قرآن مجید کا حافظ بھی ہے. قرآن مجید کا حافظ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کس کے ساتھ رکھے گا؟ مع السفرة الكرام البررة. سورہ عبس میں فرشتوں کے اخلاق اور کردار اور ان کے شرف اور بزرگی میں جو صفات بتلائی گئی ہیں، ایسے فرشتوں کے ساتھ، یعنی فرشتے میں فضیلت کے اعتبار سے بھی اونچ نیچ ہے. کچھ فرشتے بہت افضل ہیں، جبرائیل علیہ السلام سب سے اعلیٰ مقام ہے ان کا. اسی اعتبار سے فرشتوں میں مقام اور مرتبے میں فرق ہے. تو جو قرآن مجید کو پڑھنے والا شخص ہے، صرف پڑھنے والا نہیں، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کن کے ساتھ رکھیں گے؟ مع السفرہ. السفرہ کے معنی سفیر. فرشتوں کو سفرہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے پیغام کو نبیوں تک لا کے پہنچاتے ہیں. سفیر سفارت کا کام کرتے ہیں، سفیر ہیں، اللہ کی بات کو نبی تک لا کر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ سفارت کا کام کرتے ہیں. سفرہ مع السفرہ الکرام البررہ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو رکھیں گے جو قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کے حافظ قرآن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار ان میں سے فرمائیں. دعا قبول اگر ہو گئی نا، پھر آپ لوگوں کو حفظ قرآن کا موقع دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. یہ مطلب اس کا. ہاں، اگر دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کتنا ہی کن ذہن کیوں نہ ہو، دیکھ کے بھی پڑھنے نہ آتا ہو، دعا قبول ہو گئی تو وہ حافظ قرآن ہوگا. وہ کیسے؟ وہ اللہ کا کام، اور آپ کو محنت کرنے کا موقع دیا جائے گا. یہ مطلب ہے دعا قبول ہونے کا. ایسے ہی نہیں
کچھ بھی دعا کر رہے ہیں آمین، کچھ بھی دعا. میں آپ کی یہ نہیں کر رہا ہوں جیسے عام ماحول ہے مجالس میں بڑی بڑی دعائیں ہو جاتی ہیں آمین، ایسا نہیں. پورے شعور سے واقعی مانگنا ہے، اور واقعی قبول ہو گئی تو پھر کیسے بھی ملے گی چیز، وہ اللہ کا کام. بس مجالس میں کیا ہوتا ہے، اللہ ہم کو نبی کی صحبت دے آمین، یہ ایسا نہیں معاملہ، پورے شعور سے وہ لینا ہے. وہ اللہ دین کی فقہ عطا فرمائیں. پرلے درجے کا آدمی جو کبھی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا نہیں، کبھی سننا نہیں چاہتا، وہ بھی مجلس میں کبھی بیٹھ گیا تو آمین بول کے نکل جاتا ہے. ایسا نہیں، اس کے دل میں احساس ہونا چاہیے کیسی دعا ہو جا رہی، اے اللہ آمین تو قبول فرما لے اس کو. یعنی میں کیسا ہی کیوں نہ رہوں، اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر اے اللہ تو کیسے بھی انتظام کرے گا. وہ مطلب وہ آدمی کو سوچنا چاہیے اتنی گہرائی میں جا کر کے. بہرحال تو اس حدیث میں دو باتیں بتلائی گئیں. دوسری بات آپ لوگ جا کر کے دیکھ لیجئے، ہوم ورک آپ لوگوں کے لیے. پہلی بات چونکہ ہمارے موضوع سے تعلق ہے اس لیے میں آپ کو بتلا دیا. بات یہاں تک واضح ہو گیا آپ کو؟ جی چلیے. تو یہ ایک بات تھی کرام برارہ جو فرشتوں کی صفات سے متعلق. ایک کرام، ایک برارہ، یہ دو ہو گئے. ایک دوسری چیز، یعنی دوسری چیز مطلب ان کے علاوہ گویا کہ تیسرا نمبر اس کا، ایک کرام، دوسرا برارہ، تیسرا ایک حدیث میں ان کی ایک صفت بتلائی گئی فرشتوں کی. وہ آج ہم لوگ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2401 2401. ہاں کس کا ترجمہ؟ مثل الذی یقرأ القرآن، یعنی اس آدمی کی مثال، اس آدمی کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، حالت یہ ہے کہ وہ اس قرآن مجید کا حافظ بھی ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بأیدی سفرہ کرام بررہ جو سورہ عبس میں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے صفات والی فرشتوں کے ساتھ ان کو رکھے گا. جی یہ سب سے عمدہ صفات بتلائے گئے فرشتوں کے. اچھا یہ حدیث دیکھیں، صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے کتاب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ. جن لوگوں نے نام لکھائے ہی نہیں وہ تھوڑا توجہ دیں. آپ لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے لیے گھر سے یہاں تک آنے کے لیے راستے خالی ہیں. جن کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے نہیں ملائکہ، وہ آپ کے لیے پر بچھا رہے ہیں. اس کا احساس ہونا، نیتیں خالص ہونا. عام لوگ نہیں رہ گئے ہیں، عام لوگ نہیں رہ گئے، معمولی درجے کے لوگ نہیں رہ گئے ہیں. ہمارے قدم قدم پہ احساس ہونا کہ فرشتے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. اتنے عظیم مخلوق ہے، معمولی بات نہیں ہے، غیبی بات ہے. یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے ایک مذاق میں نہیں لینا کہ واقعی ایسا ہے کیا، نہیں، وہ ہمارے اندر ہے. ہمارے اندر اتنا شعور ہے، ہم اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں. فرشتے جیسے مخلوق اپنے پر ہمارے لیے بچھا کے رکھیں گے. پورے سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسے آپ عام معنوں میں مت لیجئے، اندازہ لگائیے ہمارے لیے کون کون دعا کر رہے ہیں. ہمارے لیے دو بچھڑ گئے ہوں گے، دو ہمارے سے تعلق توڑ لیے ہوں گے. ایک کروڑوں کی تعداد میں مچھلیوں کا کیا ہوگا، ان کی دعائیں. یہ چونٹیاں سے ہمارا کیا تعلق، دیگر جانوروں سے ہمارا کیا تعلق، سب ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جانور، پوری دنیا کے جانور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو، جب ہمارا انتقال ہوگا، ہمارے نام اعمال دیکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جب ہمارے اصل اعمال دکھائے گا تو کم رہیں گے. جب ہماری ایک طرف ایسی نیکیاں رکھی جائیں گی جسے ہم خود انکار کر دیں گے، میں کب کیا، کہا کہ تمہارے حق میں کی جانے والی دعائیں ہی ہیں. معلوم ہے آپ کو، آپ کچھ بھی پڑھ لیں دنیا کا، ایسے لوگ آپ کوئی دعا نہیں کر سکتے، صرف اسی کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر بیٹھنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی.
جو مشقتیں برداشت کر کے ہم آ رہے ہیں یہ دیکھنے کو بہت بڑی مشقت لگ رہی ہے. کل کے دن رزلٹ ملے گا نا ہمارا, تب ہم لوگ سوچیں گے کاش کہ مزید کچھ محنت کر لیتے, مزید کچھ مشقت اٹھا لیتے, مزید کچھ اور قربانیاں دے لیتے. تو اس کے لیے آپ معمولی مت سمجھیں. میں بالخصوص نام لکھانے والوں کے لیے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ نام لکھائے ہیں تو میں آپ کو ایسی ہی بالکل سلاست اور روانی اور بالکل آسانی کے ساتھ معاملہ نہیں نمٹوں گا. میں درمیان میں کچھ سختیاں بھی آئیں گی, کچھ مشکلات بھی آئیں گی, اس لیے کہ شریعت کا علم لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے, ایک کھیل مذاق کی بات نہیں ہے. اچھے خاصے لوگ مدرسہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. کلیت الحدیث جیسا ادارہ ہم لوگ پڑھتے تھے, وہاں اتنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے کہ کئی طلبہ نہیں پڑھ پاتے اور کئی طلبہ آتے نہیں محنت کرنا رہتا کر کے آسانی سے نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ شریعت کا علم ایسا ہی معاملہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا, سنلقی علیک قولا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ثقیل کے معنی کیا؟ بھاری, وزن, بوجھل. یہ چھوٹی موٹی کیری بیگ نہیں ہے, ثقیل ہے. یہ آدمی کا سینہ اٹھانے کا متحمل نہیں ہوتا, اس کے لیے آسان کام نہیں ہے. ہم کو دیکھنا نہیں, سمجھ میں نہیں آتی, یہ سب نہیں ہوتی, سینے میں نہیں بیٹھ رہی. ثقیل ہے, یہ بہت بھاری وزنی چیز ہے. یہ عام بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا قلب ایسا بنایا ہے کہ ایسی ثقیل چیز بھی اس میں چلی جاتی ہے جس کا اللہ نے ارادہ کرے. تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ہلکی پھلکی چیز بھی نہیں ہے. لیکن جو انعام ملے گا نا تب واقعی احساس ہوگا, حقیقی معنوں میں احساس ہوگا. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو چمکانے کے لیے علماء کو رکھا ہے, جیسے آسمان کو چمکانے کے لیے ستاروں کو رکھا ہے. معلوم ہے آپ کو, صرف چمک کی بات نہیں کر رہا ہوں. جیسے ستاروں کی روشنی کو اللہ تعالیٰ چلنے پھرنے والوں کے لوگوں کے لیے روشنی ہے, ویسے جہنم سے کوئی بچنا چاہے تو ان کے لیے روشنی کو علماء ہی کو رکھا ہے. سو اللہ تعالیٰ, یہ علم کی فضیلت ہے. یہ تو آپ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. شعور آنا چاہیے, بہت وقار آنا چاہیے, بہت احترام ہونا چاہیے علم کا. اس معاملے کو آپ بہت سنجیدگی سے لینا, میں اور آپ, کیونکہ ہمارے لیے پوری دنیا ہماری طرف توجہ کر کے رکھی ہے. پوری کائنات میں انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی توجہ کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی طرف کر دیا ہے. اگر ہم مخلص بن جائیں پھر کیا کہنے, سبحان اللہ. جو فضیلتیں ہم لوٹیں گے, جو اس سے ہم کو آگے جو فوائد اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں بہت ساری باتیں ابھی نہیں بتا دوں گا تاکہ مزید کچھ اور بات ہو جائے. دھیرے دھیرے میں آپ کو بتلاؤں گا. ایسے نہیں کہ میں آپ کو جو چڑچڑ پیدا کرا دے رہا ہوں, نفرت دلا دے رہا ہوں, ایسا نہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے جس میدان میں آپ قدم رکھیں یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. ایک دم بالکل اس کو غیر سنجیدگی سے لیں گے تو پھر پورا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا, بدل کے رہ جائے گا. یہ شریعت کا علم ہے, اس کے لیے صرف جبے اور داڑھی اور بڑی پگڑی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آرام پسندی نہیں چاہیے. جو آرام پسند ہوگا اسے شریعت کا علم نہیں ملے گا. جد و جہد کرنے والا, جفاکش انسان چاہیے. ذرا سے بھی تناعم اور آرام پسند اور بس مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے, ایسے لوگوں کو شریعت کا علم نہیں ملتا. ہماری عام مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے میں یہی چیزیں گھومتی نہیں چاہیے. صرف یہ کھانے پینے کی باتیں, خرید و فروخت کی باتیں, اس طرح کی باتیں وہ ضرورت کی حد تک ہی ہونی چاہیے. ورنہ ہمارا پورا محور, ہماری پوری باتوں کا دار و مدار ہمارا یہی علم ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے اتنے سنجیدہ ہوں, اتنی دلچسپی رکھتے ہوں, پھر آپ اس کے انعامات, اس کے اعزازات, اس سے ملنے والا شرف سب آپ قدم قدم پہ پائیں گے آپ انشاءاللہ. بتا جاؤ گے آپ کو. جی چلیے اس حدیث کو دیکھیں آپ, کتاب فضائل الصحابہ صحیح مسلم میں. اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا. صحیح مسلم ہے نا, صحیح مسلم, اس میں جو ابواب ہیں امام مسلم نے باب قائم نہیں کیے, صرف احادیث کو جمع کیا تھا, انہوں نے انتقال ہو گیا. صحیح مسلم کے جو احادیث ہیں اس پر کئی علماء نے باب قائم کیے. امام ابو نعیم الاصفہانی, امام ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ, جو مفسر ہیں نا وہ نہیں, ایک اور ہیں. ویسے ہی امام نووی رحمہ اللہ نے بھی باب قائم کیے, لیکن انہوں نے جو ابواب قائم کیے اسے زیادہ شہرت ملی. بہت عظیم عالم دین. صحیح مسلم کی انہوں نے جو شرح کی ہیں, شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کا ایک کلام پڑھا تھا میں ان کے فتاووں میں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں سب سے مفید کتاب کون سی پائی ہیں, تو کہا کہ امام نووی رحمہ اللہ کی شرح جو صحیح مسلم پر ہے سب سے زیادہ مفید. واقعی حقیقت میں ایسی ہی ہے. بہرحال اب یہ جو اس حدیث پہ غور کیجیے آپ, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, 2401 حدیث ہمیں پتہ ہے نا. ہاں اب حدیث پہ غور کیجیے آپ.
کتنی دلچسپ حدیث ہے دیکھیے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ تھوڑا قابل اہم ہے، ورنہ حدیث میں اور بھی باتیں ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی. اضطجاع کے معنی کیا ہے؟ اضطجاع کیا معنی؟ اضطجاع کیا معنی؟ اضطجاع کے لیٹنا. اضطجاع کے معنی لیٹنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. عن المضاجع اسی سے اضطجاع. اضطجاع میں سونا، گہری نیند میں ہونا ایسا میں معنی نہیں آتا. ایک آدمی لیٹ کے رہتا ہے نا ایسی بات چیت کرنے کے لیے، ایسی جو لیٹا رہتا ہے وہ معنی اضطجاع. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان مضطجعا لیٹے ہوئے تھے فی بیتی میرے گھر میں، یعنی جو حجرہ مجھے دیا گیا تھا اس میں اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کاشفا عن فخذی او ساقی. آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کی پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی تھی. آپ کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی اور ران کا بھی کچھ حصہ نظر آ رہا تھا. پنڈلیاں بھی دکھائی دے رہی تھی. یہ جو حصہ ہے میری پنڈلی کا حصہ ہے. اور چادر اتنی اٹھی ہوئی تھی کہ ران کا بھی کچھ حصہ نظر آ رہا تھا اور آپ ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں کیا ہوا؟ فاستأذن ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث میرا انداز معلوم ہو گیا آپ کو؟ ہاں جی. فاستأذن ابو بکر رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی. ہاں ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ بچے ہوں بڑے ہوں سب کچھ ہوں دروازہ مارتے رہتے ہیں، گھنٹی مارتے رہتے ہیں. السلام علیکم کہنا چاہیے، السلام علیکم. یا لوگ چونکہ اندر رہتے ہیں، گھر اگر بڑا ہو تو ایک مرتبہ ضرور گھنٹی ماریں لیکن زور سے السلام علیکم بھی بولیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اصل معاملہ ہے. ورنہ باہر سے آ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کون ہے کر کے. سب نے ایسا نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم اگر آپ بلند آواز سے بولتے ہیں آواز خود پتا دے دیتی ہے اگر آپ جان پہچان کے ہو تو السلام علیکم بولنا چاہیے. اگر بہت اندر ہیں یا سوئے ہوئے ہیں تو گھنٹی ضرور ماریں لیکن السلام علیکم ضرور، یہ ضرور ہونا چاہیے. ورنہ صرف گھنٹی مارتے رہے کھولنے تک، یہ بے ادبی ہے. استاذن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی. فاذن له، ان کے لیے اجازت دے دی گئی. کتنے ہی خاص کیوں نہ ہو اجازت طلب کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر سے بڑھ کے کوئی خاص ہے؟ اور کس کا؟ حفصہ کا گھر تھا کیا وہ رضی اللہ عنہ؟ کس کا گھر تھا؟ اپنی بیٹی کا. اس کے باوجود بھی فاستاذن، پھر بھی اجازت طلب کی. خاص الخاص ہو تب بھی اجازت طلب کر کے جانا چاہیے. اندر کی حالت کیا ہے نہیں معلوم، تب بھی اجازت طلب کرنا چاہیے. بالخصوص میاں بیوی کا معاملہ ہو. فاستاذن ابو بکر فاذن له وهو على تلك الحال. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تبدیلی نہیں. تحدث ہاں گفتگو کرنے، آپس میں باتیں کرنے لگے. تحدث مانے گفتگو کرنا، یعنی جیسے بولیں گے تحدثتا ہوں، کیا آپ نے ان سے گفتگو کر لیے ہیں کیا؟ جیسے تکلم، جیسے وہ تکلم، ویسے تحدث. یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں بات کرنے کے لیے، تحدث. بہرحال فتحدث، گفتگو کرنے لگے. ثم استأذن عمر، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے. فاذن له، آپ کے لیے بھی اجازت دے دی گئی. وهو كذلك، وهو كذلك، ویسے ہی تھے، کوئی تبدیلی نہیں. فتحدث، پھر گفتگو ہونے لگی. ثم استأذن عثمان، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کان مضطجعا، لیٹے ہوئے تھے. فجلس، آپ بیٹھ گئے. آپ فسوى ثيابه، اور آپ اپنے کپڑے درست کرنے لگے. یعنی جو چادر تھی نا اوپر آ کر گئی وہ چادر نیچے کرنے لگے آپ، یعنی نیچے تک لانے لگے. اپنا جسم اچھی طرح ڈھانپنے لگے جتنا کہ مرد کے لیے سترا ہے. مرد کے لیے جو سطر کی جو بات ہے، سترا نہیں سطر کی جو بات ہے، اس کے اعتبار سے اس کے بقدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پوری کی. فلما خرج، بات چیت ہو گئی، تینوں چلے گئے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا دخل ابو بکر فلم تحتش له، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر آئے. فلم تحتش له، احتش
احتش، فلم تحتش، حدیث میں لفظ کیا ہے؟ فلم تحتش، فلم تحتش لہو، آپ نے ان کے لیے نہیں کسی طرح سے ایسا معاملہ نہیں کیا کہ کچھ خاص اہتمام والی بات ہو. اصل میں عربی زبان میں حش یا حش، کیا لفظ ہے؟ حش یا حش. یہاں لکھتا ہوں، لکھنے میں آسانی ہوگی. حش یا حش، کیا معنی ہے اس کے؟ چلیے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. سورہ طٰہٰ کھولی، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20. وقت ختم ہو رہا تھوڑا جلدی سے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 18. کھول لیا آپ لوگوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا آیت نمبر 17 میں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسا نہیں، تمہارے داہنے ہاتھ میں. اس لیے کہ کام کاج میں اصل میں اللہ نے سیدھے ہاتھ میں طاقت دی. کسی ایک دو کو بائیں ہاتھ میں طاقت آ جاتی زیادہ، اور نہ اصل معاملہ کیا ہے؟ لکھنے پڑھنے کا معاملہ سب کچھ کس سے ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. کوئی ایک دو لوگ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، ایسا ہی نہ ہے جی. قرآن میں بھی ہے، لکھنے کے لیے سیدھے ہاتھ کا ہی استعمال کیا قرآن نے، سیدھے ہاتھ کا ہی ذکر فرمایا، اس لیے کہ فطرت ہے. کوئی ایک دو ایسا ہو جاتے ہیں. بہرحال وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال هِيَ عَصَا، هِيَ عَصَايَ، یہ میری عصا ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، ضرورت پڑنے پر اس میں ٹیک لگا لیتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا، حَشَّ يَهُشُّ، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں درخت سے، درختوں سے پتے جھاڑ لیتا ہوں میرے بکریوں کے لیے. حش یا حش کہ میں نے پتوں کو نکالنا، پتے چڑھانا. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبْ، مآرب حاجات، ضرورتیں، میری اس میں اور بھی ضرورتیں ہیں. ابھی کیا ہے کتنے بولتے جائیں، بہت ساری ہیں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس سے ہوتے نہیں یہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، اب رہنے دیجیے بہت سارے کام ہیں. ویسے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبْ، میری اور بھی حاجتیں ہیں اس سے. تو حش یا حش، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ لفظ استعمال کرنا کہ ابو بکر آئے فلم تحتش لہو، آپ نے ان کے لیے کچھ اہتمام نہیں کیا، یعنی کچھ خاص اضافہ نہیں کیا. وہاں پر پتے جھڑانے کا معنی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پتے جھڑانا، پھول برسانا، وہ معنی نہیں وہاں پر. وہ حشاشہ سے، عربی میں بولتے ہیں الحشاشہ البشاشہ. عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ الحشاشۃ، یہاں لکھتا ہوں، الحشاشۃ البشاشۃ، کسی کے لیے خاص اہتمام کرنا، چہرے کی مسکراہٹ، اپنے بدن سے، اپنے اعضاء سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے سامنے والے کے لیے کچھ اہتمام جیسی کام کرنا کہ میں آپ کے لیے اہتمام کر رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک آدمی کچھ پوچھ رہا ہے، ہاں لے لو، ہاں اٹھا لو، وہ کر لو، یہ کر لو، اس کے بجائے خود ہی جا کے کر رہے ہیں، خود ہی اہتمام کر رہے ہیں، خود ہی بندوبست کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے خاص کچھ کیا جا رہا ہے. تو وہ معنی اس کے اندر آتا ہے. تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا، ابو بکر آئے فلم تحتش لہ ولم تبالی، آپ نے کچھ ایکسٹرا کام تو نہیں کیا، آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے. ثم دخل عمر، پھر عمر آئے رضی اللہ عنہ، فلم تحتش لہ ولم تبالی، پھر وہی الفاظ. ثم دخل عثمان، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. فجلست وسویت ثیابک، یہ عربی زبان کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ لطافت اور ان کی زندگی میں برکت دیکھیے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی لفظ میں نہیں پوچھ دیا آپ نے ایسا سب کچھ کہنا کیوں، ایسا نہیں کہا.
اسی ترتیب کے ساتھ ابو بکر آئے تم ایسا تھے، عمر آئے تم ایسا تھے، عثمان آئے تو ایسا، گویا کہ جو ہوا ہے اسی کو دہرا رہے ہیں، پھر بھی زندگی میں برکت دیکھیں ان لوگوں کی. یعنی کبھی کبھار کثرت الفاظ بھی بابرکت ہوتے ہیں، بڑے مفید ہوتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب عثمان آئے فجلست، آپ بیٹھ گئے، وسویت ثیابک، اور آپ اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگے. فقال، تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، الا، الا کے معنی الا تستحیی من رجل یستحیی منہ الملائکۃ. الا استحیی من رجل، کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں، حیا نہ کروں، تستحیی منہ الملائکہ، فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی حیا کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس صفت میں وہ سب سے ممتاز تھے. ابو بکر اور عمر میں نہیں تھی والعیاذ باللہ، ایسا ایک معاملہ نہیں. دیکھیں کوئی ایک دو صفتیں ایسی ہوں گی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کسی اور کو ذکر کیا جائے گا. اس کے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اس میں سب سے عظیم کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ایسے ہی نہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کس بنیاد پر وہ سب سے افضل ہیں، انشاءاللہ ایک ورکشاپ رکھا جائے گا انشاءاللہ. ہاں وہ اب تک نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ابو بکر ہیں، لیکن کیا، کس واسطے، پیچھے کیا باتیں ہیں، کیا معاملہ تھا ان کا، کیا چیزیں تھیں، اور پھر ان کے ہوتے ہوئے کیا کچھ معاملہ تھا، ان کی فضیلتیں کس درجے کی، کیا نوعیت کی ہیں، بڑی تفصیل سے ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. جی، الا تستحیی من رجل، حدیث کا جو نمبر بتلایا ہوں میں، ایک مرتبہ جا کر کے دیکھ لیں. الا تستحیی، الا استحیی ہے وہ، والعیاذ باللہ، اس نے مانا نہیں جمنا. الا استحیی ہے، تستحیی کا مطلب سامنے والے سے ہو گیا وہ، الا استحیی ہے وہ. الا استحیی، الا ان اولیاء اللہ، ایسا ہے نہیں. الا استحیی، نہیں، ذرا سنو میری بات کو، الا، ذرا میری بات کو سنو، ذرا توجہ دو میری طرف، آپ لوگوں سے بول رہا ہوں. الا، ذرا میری طرف توجہ دو. الا استحیی من رجل، کیا ایسے آدمی سے میں حیا نہ کروں، تستحیی منہ الملائکہ، جن سے فرشتے استحیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے شرماتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ نمایاں صفت تھی. ایک اور حدیث آتی ہے، خیر اس میں صرف عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے متعلق بات ہے، ورنہ اس میں فرشتوں سے متعلق جو بات ہے وہ قابل غور. پوری حدیث میں ہماری دلیل سے تعلق کیا، ہمارے موضوع سے متعلق بات کیا ہے؟ تستحی منہ الملائکہ، یعنی فرشتوں کا استحیاء. یہ نمبر 1 برارہ، نمبر 2 اور نمبر 3 ہے، آپ اس کو عنوان کے طور پر لکھ لیں، استحیاء الملائکہ، استحیاء الملائکہ.
دوسرے نمبر پر البرارہ، کرام، برارہ اور استحیاء الملائکہ۔ آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔